ایسا پاسبل نہیں ہے نا. پاسبل نہیں ہے. کالے کوٹ والے جو ہے نا وہ چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہیں, سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں, وہ آئین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. اور یقیناً چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلے کیے وہ آئین کے مطابق آئین سے ہٹنے نہیں کیے. چند پیراسائٹ یا پہلیے جو لوگ اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر آج آئین کی شکل بگاڑنے کے لیے تیار ہوئے کھڑے ہیں, ان کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اعتزاز احسن ایک اسٹال واٹ ہے, لطیف کھوسہ اسٹال واٹ ہے, یہ دونوں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. جبکہ ان کی جماعت اقتدار میں بیٹھی ہوئی پی ڈی پی کا حصہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ انکاری ہیں اس وجہ سے کہ وہ آئین کا کھلواڑ نہیں چاہتے. وہ آئین کے ساتھ کھڑے اور شاداب جعفری کی زیر قیادت, حامد خان کی زیر قیادت آئی ایل ایف کے جو لوگ ہیں وہ پورے طریقے سے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں اور مسلسل سپریم کورٹ کے باہر وکلاء کا اظہار یکجہتی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سارے کے سارے آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں اور عدلیہ کو کی سپرمیسی چاہتے ہیں. یقیناً یہ ہے کہ قانون کی جو تشریح ہے, پارلیمنٹ قانون بناتی ہے, اس کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہوتی ہے. اور آئین کی دفعہ 191 بڑی واضح ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ججز اپنے ضابطے اور رولز جو ہے نا وہ خود بنائیں گے, سپریم کورٹ خود بنائے گی. اب یہ جو کر رہے ہیں وہ آئین کے اندر تبدیلی کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ 2/3 اکثریت کے ساتھ تبدیلی. آئین کے اندر اگر تبدیلی چاہتے ہیں, اگر یہ جو سادہ اکثریت کے ساتھ جو فیصلے کر رہے ہیں, امپورٹڈ گورنمنٹ جو فیصلے کر رہی ہے, ان فیصلوں کی نتھنگ ویلیو, آئین کے مطابق بھی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. اگر 191 کا جو اختیار ہے, سپریم کورٹ کے پاس جو اختیار ہے, اس اختیار کو واپس لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے تین لائن یہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ کے اندر افراد موجود ہوں اور وہ فیصلہ بدلیں, وہ اس شپ کو بدلیں, تو پھر تبدیلی ہو سکتی ہے. ادروائز اس کی تبدیلی کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ وہی صورت ہے جس میں کہ قاضی قاضی صاحب نے 30 ججز کا فیصلہ لیا کہ جبکہ لارجر بینچ کا 5 ججز کا پہلے فیصلہ موجود تھا, 3 کے فیصلے کی 5 کی موجودگی میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی طریقے سے سادہ اکثریت کے فیصلے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آئین کے مطابق 2/3 اکثریت کے ساتھ ان رولز اور ضابطے کو چینج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو پابند کیا جا سکتا ہے, لیکن 2/3 ہے ہی نہیں. بالکل, ایک جماعت نہیں ہے ہمارے پہ, وہاں پر ایک جماعت نہیں بیٹھی ہوئی ہے. جی جی, ساری جماعتیں نہیں ہے, اور یہ ٹوٹل لوگ ہی نہیں ہے. یہ وہ نمائندے ہیں, عیسائیت کے نمائندے ہیں, جو یہ نہیں چاہتے کہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ اور کڑوا جو تھو. کیا اسی چیف نے جب رجیم چینج کے وقت خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی, بالکل یہی تھے, یہی ججز تھے, کیا ان کے فیصلے نہیں تھے؟ بالکل خان صاحب نے قبول کر لیے تو ابھی نہیں کیا پرابلم ہے. اب انہیں نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ ہمیں واضح شکست ہو رہی ہے, پی ڈی ایم کو ایک واضح شکست ہو رہی ہے. وہ الیکشن سے فرار کے لیے سارے اوچھے ہتھکنڈے آزما رہے ہیں, اور اب انہوں نے اداروں کو داؤ پر لگا دیا. اچھا, تمام ادارے انہوں نے داؤ پر لگا دیا. اب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے آ کے کہا ہے کہ جی نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان, ہمارا پاکستان کے بارے میں آپ سوچیں, تو یہ آپ کس سینس میں لے رہے ہیں؟ بھائی جان, یہ چیف جسٹس صاحب نے چیف آرمی صاحب نے یہ بات کی. جی وہ آرمی صاحب انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا نہ پرانا پاکستان نہ نیا پاکستان, ہمارا پاکستان ہم مانتے ہیں, ہمارا پاکستان بھائی جان. یہ تو آپ میں پاکستان ہے. کیا ہمیں پاکستان سے لے کے آج تک, کیا ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک فوج نے کنٹرول کر دیا ہی ہے؟ بالکل ہے سر. تو پاکستان کے اندر تو کنٹرول ڈیموکریسی ہے. کب آزاد خارجہ پالیسی آ سکی آج تک؟ بالکل. کب آزاد یعنی جو حکومتیں ہوئی ہیں, کب یعنی کہ جو ہے نا وزیر اعظم نے یا وزیر خارجہ نے کوئی آزاد فیصلے کیے ہیں؟ جب کنٹرول ڈیموکریسی ہوگی تو کنٹرول ڈیموکریسی کے رزلٹس آتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب جب رشیا گئے ہیں, کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت یا ان کی یعنی کہ جو ہے نا مشاورت کے بغیر گئے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. گئے ہیں, اس کے بعد بیک آؤٹ کس نے کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف بیک آؤٹ ہوا ہے. تو یہ چیزیں یہ ہے کہ اگر وہ بیک آؤٹ نہیں کرتے تو اب یہ وقت ہے کہ امریکہ پوری دنیا کے اندر 75 سے زیادہ جو ہے نا وہ رجیم چینج گیم کھیل چکا ہے مختلف ممالک کے اندر. یہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر امریکہ ایکسپوز ہوا ہے, اس طریقے سے کبھی بھی ایکسپوز نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ عیسائیت کے جو نمائندے تھے, سامراجی قوتوں کے جو ہمارے نمائندے تھے, ان کا بہت بڑا اپنا کردار تھا. ان لوگوں کے کردار کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی. بالکل. اور رجیم چینج کی وجہ سے اب یہ لوگ جو آ کے مسلط کیے گئے, انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ سب سے پہلے یہ کیا کہ ایف آئی اے کے ہیڈ کو چینج کیا, نیب کے ہیڈ کو چینج کیا. اس لیے چینج کیا کہ ہمارے مقدمات سے ہماری جان چھوٹ سکے. اب وہ خان صاحب کے پاس جو ماضی میں شہزاد نام کا احتساب کے لیے نمائندہ ہم نے رکھا ہوا تھا, وہ اصل میں انہی کا نمائندہ تھا. اس نے احتساب جان بوجھ کے نہیں کیا, اور وہ جب خان صاحب کو پتا چلا, خان صاحب نے ریزائن کر دیا. اب ڈر یہ اس لیے رہے ہیں کہ خان صاحب اگر 2 کے 1 ذریعے سے دوبارہ آتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا
یہ قوانین میں چینج لائیں گے اور ایسے سخت آہنی ہاتھوں سے ان کرپٹ لوگوں کو لیں گے کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنی خلاصی نظر نہیں آتی. بالکل. اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں سارے کرپٹ لوگ. ہاں میں یہ بات کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں خاقان عباسی اس نے ایک بات کی اور وہ بات بڑی خوبصورت کی تھی, لیکن وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. لیکن انہوں نے بات یہ کی کہ اگر پاکستان کے اندر کرپشن ختم کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, سب سے پہلے آرمی چیف کرپشن ختم کرے, عدلیہ میں کرپشن ختم ہوگی, بیوروکریسی میں کرپشن ختم ہوگی, اور جو سیاستدان ہیں ان میں بھی کرپشن ختم ہو جائے گی. کرپشن ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اوپر سے نیچے کی طرف, نیچے سے اوپر کی طرف کیا جانا. غریب تو مر رہا ہے, 2 وقت کی یعنی کہ روٹی میسر نہیں ہے, اور ملاوٹ شدہ آٹا مل رہا ہے, اور اس آٹے کی وجہ سے, اس گندے آٹے کی وجہ سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے. اب 30 کے قریب لوگوں کی آٹے کی لائن میں کھڑے ہو کے لوگوں کی موت ہو چکی, اور صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں کی صورت میں لڑکیاں خواتین کھڑی ہوتی ہیں. اب بلکہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں میرے شہر حاصل پور میں پی پی 246 سے یہاں پر موجود ہوں, تو وہاں پر حالات یہ ہے کہ 2 بجے سحری کے ٹائم, یعنی کہ ایک مخیر آدمی ہے وہ اس خیرات کا سلسلہ اس نے لنگر شروع کیا ہوا ہے, 2 بجے شروع کرنا ہوتا ہے. وہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہ 10 بجے رات کو جا کے لائن میں کھڑی ہوتی ہیں, اور وہاں پر 1500 2 ہزار خواتین لائن میں کھڑی ہوتی ہیں, اور 2 بجے باری کے انتظار کے لیے. تو اس وقت اس طرح کے لالے پڑ چکے ہیں. اب غریب عوام کو اپنے 2 وقت کا چولہا جلانے کا جو ہے نا وہ جو انانے جمی میسر نہیں ہے. اب ان کے چولہے سرد ہو کے رہ گئے. اب لوگ یقیناً جس طرح کہتے تھے بیگر کانٹ بھی چوزر, بکاری بنا دیا انہوں نے قوم کو, بالکل, اور قوم اس اب در پہ یعنی کہ ٹھوکریں کھا رہی ہے, اور مہنگائی اپنے عروج پر ہے. اب جب مریم نے مہنگائی کے لیے لانگ مارچ کیا تھا, فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا تھا, بلاول نے لانگ مارچ کیا تھا, سندھ سے لے کے اسلام آباد تک پہنچے تھے, وہ سوئے ہوئے ہیں. وہ سوئے میں کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تو اب اپنے لیے قانون اور ہے, دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ 1900 جو ہے اپنا 97 سے جو ماحول چلا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ میں یہی کیس میاں صاحب کا گیا تھا جو حملہ کیا گیا تھا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پر بھی ایسا کوئی سینیریو بن رہا ہے جہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ سر یہ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم عدالتی شہید ہو جائیں. اب یہ رستہ تلاش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی بیانیہ آ جائے. ہاں جی. اب یہ بیانیہ بنانے کے لیے ساری کی ساری چال چلی جا رہی ہے, اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ بیانیہ بنا رہے ہیں. ابھی اعظم ندیر تارڑ اور عطا تارڑ اس ہیک ہو جائیں گے. انہوں نے جو پالیسیز دی ہیں وہ پی ڈی ایم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں کھڈے لگوا دیا انہوں نے, اب وہ ہیک ہونے جا رہے ہیں. یہ ان کی پالیسیز نے ہمیں عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ کروا دیا, اور ٹکراؤ بھی اس قدر کروا دیا کہ اب آئندہ انہیں اپنے فیصلوں کی کوئی خیر کی توقع نہیں نظر آ رہی, کیونکہ جو وہ بول رہے ہیں کاٹنا تو وہی ہے. آرٹیکل جو ہے 6 لگے گا. آرٹیکل 6 لگنے میں کسر رہ کون سی گئی ہے؟ آرٹیکل جو ہے 6 لگنے میں کسر کون سی رہ گئی ہے؟ پورے عناصر موجود ہے. یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ 90 دن سے زائد کسی بھی صورت میں جو الیکشن کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو جب الیکشن کے لیے 90 دن سے زائد ٹائم ہی نہیں ہے تو بیانڈ دی کانسٹیٹیوشن کیسے جائیں گے یہ؟ اب آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے, اور اداروں کے ساتھ ٹکراؤ. پہلے تو یہ جماعتیں لڑ رہی تھی, پہلے افراد لڑ رہے تھے, اب افراد نہیں, اب انہوں نے اداروں سے لڑوا دیا. یہ بھی ایک سازش ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ فوج کے حامی ہے, وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کبھی بھی اداروں کے ساتھ کھلواڑ نہیں چاہتے. وہ تالے ازما جو باجوہ صاحب کی شکل میں موجود تھے, جنہوں نے بیک آؤٹ کیا رشید خان صاحب کو بھیجنے کے بعد, اور رجیم چینج کا وہ حصہ رہے. خان صاحب آج اگر کسی کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ ان کے کرتوت ہے, وہ ان کے معاملات ہیں. اب اگر انہوں نے کوئی دکھی دل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ سپاہ سالار نے میری جو ہے نا پیٹھ پہ خنجر گھونپا ہے, تو خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. تو اس میں یہ ہے کہ خان صاحب کبھی بھی حافظ صاحب کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہتے. جب حافظ صاحب کو آرمی چیف کی اسٹک سونپی جا رہی تھی اس وقت لانگ مارچ لاکھوں کی تعداد میں پنڈی موجود تھا. اگلے دن انہوں نے اسٹک لینی تھی, خان صاحب نے گڈ جسچر دیا, وہاں پہ دھرنا نہیں دیا, دھرنا نہیں دیا, بلکہ وہاں سے بیک آؤٹ کیا, واپسی کی, اس لیے کہ آرمی چیف کو ہماری طرف سے یہ میسج جائے کہ ہم آپ کو اون کرتے ہیں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. قوم اب آرمی چیف کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ جینوئن نیوٹرل کا کردار ادا کرتے ہوئے, اور اداروں کی جو معاملات ہیں ان کے درمیان جو آج اختلافات بڑھ چکے ہیں. انہوں نے تو ڈیوائڈ اینڈ رول انگریز کے فارمولے کے لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بھی ڈیوائڈ کر دی,
तो इस डिवाइड से बचाने का तरीका यही है कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्हें बिठाएं और बिठा के कोई पॉजिटिव चीज़ ला सकते हैं तो ले आए। अदरवाइज आइन जो है वो तो अपना रास्ता बना रहा है, कानून तो अपना रास्ता बना रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने वही करना है, आदलिया ने वही करना है जो कि आइन उन्हें बता रहा है। जो स्टेट बैंक को जो ऑर्डर किया है चीफ जस्टिस साहब ने इलीगल नहीं किया, ये लीगल है और इसमें अब सेक्रेटरी दिफा को भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ये सारा कुछ करना पड़ेगा। 14 मई के इलेक्शन से किसी भी सूरत में फरार हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर ये चाहते हैं एमिकेबली कि पाकिस्तान की मईशत बहरान यानी कि शिकार है और सियासी तौर पर पाकिस्तान बहरानों का शिकार है, तो ऐसी सूरत में अगर वो कोई दरमियाना रास्ता चाहते हैं तो पीडीएम को चाहिए वो खान साहब से रब्ता करे। बिल्कुल, पीडीएम को चाहिए खान साहब से रब्ता करे और आर्मी चीफ को भी चाहिए कि उसमें रास्ते में आ जाए और इस तरीके से कुछ दरमियाना अगर कोई रास्ता निकलता है तो मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये होगा कि दरवाजे उन्होंने बंद किए हैं, दरवाजे पीडीएम ने बंद किए हैं और अदारों के साथ खिलवाड़ वो कर रहे हैं। तो अब अगर वो रास्ते वो बंद कर रहे हैं तो रास्ते भी उन्हें खोलना पड़ेंगे। खान साहब तो बार बार कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूँ। मीनारे पाकिस्तान में उन्होंने खड़े होकर बात कही कि मेरे अलावा अगर पाकिस्तान के पास कोई अदारों के पास कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है तो बताएं। तो लेकर आए। आज खान साहब की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे और ग्रीन कार्ड जो है उसकी इज्जत है। अब जो लाखों लोग हैं जो 1 करोड़ के करीब यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी धड़कनें इमरान खान के साथ है और वो लोग जब खान साहब बरसे इक़्तिदार आएंगे हम ये समझते हैं खान साहब की एक कॉल पर पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले, क्योंकि जब वो यूरोपीय ममालिक में रहते हैं वो साम्राज्य कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान का कर्जा उतरे। वो तहफ़्फ़ुज़ ये चाह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कि हमारे साथ कोई ऐसा लीडर मुयस्सर हो जो ये कहे कि आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी बाहर रहते हुए भी। वो तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं, ये उन्हें वोट का हक नहीं देना चाहते, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ क्या देंगे। इनकी अपने माल जदाद औलादें बाहर हैं और इनके डॉलर्स में ज़रब खा के पैसे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी जदादें बाहर पड़ी हैं। आज डॉलर बढ़ रहा है तो इनके पैसे बढ़ रहे हैं, इनके पैसे बढ़ रहे हैं। खान साहब की सारी जायदाद मरना जीना यहाँ पाकिस्तान में है और खान साहब ने क्या रखा है कि मेरे जाने के बाद मेरी सारी जायदाद शौकत खान के नाम। तो एक बंदा जो एक दरवेश मंश आदमी पाकिस्तान की खिदमत के लिए मुयस्सर है, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मुयस्सर है, तो मैं ये समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ये शख्स कायद-ए-आज़म सानी है जो कौम को एजुकेट कर रहा है। आज नौजवान ये देखें कि छोटे छोटे बच्चे जो गोद में बच्चे मौजूद हैं और 2-2, 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे खान साहब के साथ जिस तरीके से आके प्यार कर रहे हैं और खान साहब जिस तरीके से उनसे प्यार कर रहे हैं, तो ये आवाम की जो आवाज़ है, जो बच्चों के दिलों से जो आवाज़ निकल रही है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिलों में डाली है। आज बच्चों से लेके बड़े बूढ़े 70, 80, 90 साल के जो बूढ़े हैं वो लोग भी पाकिस्तान के लिए खड़े हो रहे हैं। और वो सिर्फ ये है कि खान सियासतदान नहीं है, वो लीडर है, वो कौम को एजुकेट कर रहा है और कौम एजुकेट होके कौम ये सोचने पर मजबूर है कि 75 साल से आज तक जितने भी वज़ीर आज़म आए, कोई कत्ल कर दिया गया, कोई फांसी लगा दिया गया, कोई जेल भेज दिया गया, कोई जला वतन कर दिया गया, किसी को भी प्रॉपर तरीके से हुकूमत नहीं करने दी। और खान साहब ने इस चीज़ को पा लिया है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की बालादस्ती होगी और एक रियासत 2 दस्तूर वाली बात नहीं होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। खान साहब डेनमार्क की मिसाल देते हैं, यूरोप की मिसाल देते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि खान साहब ने उन मुआशरों को देखा है। हाँ, जुल्म का निज़ाम जो है वो पनप नहीं सकता, इंसाफ का निज़ाम पनपेगा, वो कुफर का निज़ाम ही क्यों ना हो। ये तो हमारे साहबे किराम की यानी कि हदीस मौजूद है, खुलफाए राशिदीन ये कहते थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। जब खान साहब यानी कि इस बात की बात करते हैं ना कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, हमारे ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है, तो उसके पीछे हमारे आबाओ अजदाद का सिस्टम दिया हुआ है। हम उस सिस्टम से फरारी हैं। अगर रियासत मदीना की तरफ हमने जाना है तो हमने अपने जो बुजुर्गों को जो मेरास थी उसकी तरफ जाना है। और आखिर में मैं जो कैदोबंद की सोचते हैं ये वर्करों के लिए जो कुछ आ रहा है उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जेलें हथकड़ियाँ कारकुनों का जेवर होती हैं। खान साहब ने भी यानी कि FIR लिए सैकड़ों, मेरे भी 5 FIR हैं और PTI के हवाले से मैं भी FIR भुगत चुका हूँ। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि खान साहब लास्ट होप ऑफ नेशन है और पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान ने अगर हकीकी आज़ाद होना है तो आज इसी लीडर की बुनियाद पे होना है। अगर अब नहीं हो सका तो फिर कभी भी नहीं होगा। अब नहीं हो सका तो कभी भी नहीं हो सका। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि दीवारों से दर निकलेंगे, कैद में बालों पर निकलेंगे। ये खान साहब के लिए और पूरी PTI टीम के लिए कि दीवारों से दर निकलेंगे, कैद में बालों पर निकलेंगे, लाख करो तुम दार को ऊंचा, दार से ऊंचे सर निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच।